بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، آپ خیریت سے ہیں؟ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر. آج پھر ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہوئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں ان سے، ان کے ویوز لیں ان کی زبانی، کہ اللہ جل شانہ نے اس سنت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، علاج کی برکت سے ان کو کیا شفا دی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہند خان ہے، میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے ماموں ہیں، ان کا 1.5 سال سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. انہیں پیراٹڈ گلینڈ ٹیومر ہے جو NCCI ہاسپٹل سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. پرابلم یہ تھا کہ شروع میں ان کا ڈائگنوسس غلط ہو گیا تھا. یعنی انہیں ڈائگنوسس جو دیا گیا تھا وہی سرے سے یعنی ایک غلط چیز پہ دیا گیا. انہیں کہا گیا کہ انہیں بیلس پیلسی ہے، جسے منہ کا لکوہ کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. انہیں 1.5 سال پہلے ٹیومر اسٹارٹ ہوا تھا. پیراٹڈ گلینڈ ٹیومر بیسیکلی یہ ہوتا ہے، ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو گلینڈ ہمارا تھوک بناتا ہے، یہ اس گلینڈ میں ٹیومر تھا. اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اس کے لیے فزیوتھراپی کرواتے رہے 5 منتھس، بٹ بجائے بہتری آنے کے ڈے بائی ڈے ورسٹ ہوتی چلی گئی کنڈیشن. ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں گئے، لیاقت نیشنل تک گئے، بٹ یہ تھا کہ ان دا اینڈ اسٹیج کافی انکریز ہو چکی ہے، سیکنڈ لاسٹ اسٹیج ہے. ٹریٹمنٹ چلتا رہا، میڈیکیشن دیتے رہے، ڈاکٹرز نے کہا آپ آپریٹ کروا لیں، بٹ کوئی بھی اس چیز کی شیورٹی نہیں دے رہا تھا کہ سروائیول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسٹیج اس حد تک انکریز کر چکی تھی. پھر یہ کہ الحمدللہ یہاں لاہور آئے، ہم لوگ ہجامہ کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہجامہ کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میڈیسنس آپ نے 1.5 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی چینج نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا، تو پھر ہم لوگ ہجامہ کی طرف آ گئے. الحمدللہ GRV سٹنگ ہے ان کی، اور بہت بہتری ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایوری ادر ڈے جو ہے ہم لوگ انجیکشنز دے رہے تھے، اور میڈیکیشنز بھی بہت زیادہ تھی. یعنی سم ٹائم ہمیں 5 ٹائمز پر ڈے یا 6 ٹائم پر ڈے ہارڈ میڈیسن دینی پڑ رہی تھی. بٹ اب یہ ہے کہ الحمدللہ 10 سٹنگز میں، شروع میں یعنی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھی، بٹ حافظ عبید الرحمان صاحب سے جب ملاقات ہوئی، تھوڑا سا بہت ڈاؤٹ تھا. ظاہر سی بات ہے، اتنی جگہ سے جب آپ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تو ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بٹ الحمدللہ GRV سٹنگ ہے تو بہت ریلیکس ہوں اس چیز کو. میں نے اس وقت مائنڈ میں کیا چل رہا تھا جب آپ فرسٹ ٹائم آئی تھی، کہ پاسبل ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور آڈینس کو کیا بتائیں گے آپ؟ اس وقت میں کیا تھا؟ آپ ماشاء اللہ خود فرسٹ ٹائم بہت زیادہ. اس وقت تو یہ تھا کہ نہیں ہو پائے گا، یعنی کس طرح کریں گے، اتنا پھیل چکا ہے. ڈاکٹرز جب نہیں ایک چیز کی شیورٹی لے رہے تو کیسے پاسبل ہے کہ یعنی یہ ریکور کر جائیں گے. بٹ الحمدللہ 11 ڈے ہے آج. ویوز جو اس وقت تھے وہ اب آج ٹوٹلی ڈفرینٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہجامہ کی ہی برکت سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. آج بتائیے، یہ 11 سٹنگ ہے آج آپ کی؟ جی، آپ نے کتنے وقفے سے کروائی ہیں؟ ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے، کوئی گیپ نہیں دے رہے ہیں. جی، روزانہ کروایا آپ نے؟ روزانہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اب آپ کیا کیا کمنٹس ہیں؟ آپ کیا بہتری ہیں ماشاء اللہ. آپ بھی میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ بھی ٹیومر سے ہی، یعنی اگر جو سروائیو کر رہے ہیں، جہاں آپ اتنی میڈیکیشنز لے رہے ہیں، جہاں کیمو تھراپی کروا رہے ہیں، جہاں ریڈیشن کروا رہے ہیں، جو کہ یعنی آپ کو فائدہ تو نہیں پہنچاتا، الٹا نقصان ہی پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کا بلڈ یعنی ہر چیز کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ہجامہ کی طرف آئیں، ہجامہ کروائیں. سنت ہے، شفا ہے اس میں، ڈیفینیٹلی اس طرف آئیں. یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ تعارف نہیں کروائیں گا؟ میرے ماموں لگتے ہیں، ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ 1.5 سال سے سروائیو کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ بہت بہتری ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ بہتری آتی ہے. بہت شکریہ. جی آپ سب، آپ نام بتائیے گا اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد رضوان شریف ہے. میں تقریباً 1.5 سال سے جو ہے نا یہ لکوے کی بیماری میں مبتلا تھا کراچی میں. مثلا کہ اتنا مجھے ہو جاتی تھی درد کہ مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال کے محلے والے، علاقے والے لے کے جاتے تھے. بس وہ کہتے تھے یہ ان کا آخری ٹائم حافظ صاحب کا آ گیا، آخری ٹائم آ گیا. بہرحال وہاں ہاسپٹل میں وہ انجیکشن وغیرہ لگا دیتے تو آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً مجھے سکون مل جاتا، پھر گھر پہ آ جاتا. نمک مرچ میری بند کر دی تھی. اور یہ بانجی میری مریم، یہ پھر NCCI ہاسپٹل ہے کراچی صدر میں، وہاں لے کے گئیں تو وہاں تقریباً
1.25 سال 1.5 سال دوائی کھائی, ہر قسم کا انہوں نے جو ہے نا وہ میرا حال ڈبل انہوں نے وہ کروایا, کیا نام لیتے ہیں, فیزیوتھراپی ڈبل کروائی. تو اس میں وہ ہر مرتبہ بلڈ وغیرہ میرا نکال لیتے بھی, یہ فلانا لاؤ ڈھمکنا لاؤ, لیکن کچھ بھی نہیں. وہ دوائیاں وہی وہ نیند والی اور درد والی دے دیتے, اس سے وہ سکون تھوڑا سا مجھے مل جاتا اور میں کہتا بھی بلے ہوگی. اس کے بعد کافی طبیعت میری جو ہے نا بیچ میں خراب ہو گئی تھی, مثلا کہ منہ کے اوپر سوجن بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ ایک دن یہ ہاسپٹل میں لے کے گئی تھی مجھے ایمرجنسی میں, تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, انہوں نے بولا بھی آپ جو ہے نا یہ FNAC رن کروا لیں, جس سے, کیونکہ میری ان سے ضد بحث یہ تھی کہ اگر ایک پیشنٹ ہے جو کمپلین کر رہا ہے, اس کو کنٹینیوس پین ہے, وہ ایک طرف سو نہیں سکتا, اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ صرف بیلس پیلسی ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ بیلس پیلسی کے اندر اتنا زیادہ سیویئر پین ہو؟ یعنی ہوتا ہے ایک حد تک ہوتا ہے, بٹ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس سائڈ سے کچھ کھا نہیں سکتے, اپنے منہ کی سائڈ سے آپ اس طرف سو نہیں سکتے, ایسا نہیں تھا. سول ہاسپٹل ہے کراچی میں وہاں گئی, وہاں پہ ایک جونیئر ڈاکٹر اویلیبل تھی, ان سے جب میری اس بات پہ بحث ہوئی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے جہاں اتنے زیادہ ٹیسٹ رن کروا لیے ہیں, الٹرا ساؤنڈس کروا لیے ہیں, ایکس ریز کروا لیے, سی ٹی اسکینز MRIs ہو چکے ہیں, تو آپ ایک FNAC رن کروا لیں. FNAC ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں اٹس کائنڈ آف بایپسی, جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز, کیونکہ ان کے رائٹ سائڈ پہ جو وین ہے وہ بہت زیادہ سویلڈ ہو چکی تھی. تو جب وہ کروایا تو اس میں یہ چیز آیا کہ ان کو بیلس پیلسی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہوا ہو, کیونکہ اس نے وینز بلاک کر دی تھی, تو یہ ٹیومر تھا. جی. تو یہ تقریباً یہاں پھر لاہور میں مجھے لے آئی. کافی طبیعت میری وہاں خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ, مثلا کہ مجھے اپنا آپ جو ہے نا نہیں لگ رہا تھا, یہی تھا کہ بس آخری ٹائم میرا آ گیا. یہ پھر لاہور میں مجھے لے آئیں, تو انہوں نے معلومات کی, پھر ان کا حافظ صاحب کا, حافظ عبید الرحمان صاحب کا معلومات کسی نے دی, پھر ان کے پاس آئے, یہاں پھر لگوایا. پہلے دن لگوایا تو ویسے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول لے تھے مریم کے, پتہ نہیں کیونکہ مجھے اس وقت یہ ڈاؤٹ تھا, کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کبھی بھی بلاسٹ کر جائے گا, اور بلاسٹ کر دیا تو دیٹ ول بی دی لاسٹ بریتھ. تو آبویسلی سانس میری اوپر نیچے ہو رہی تھی, کیونکہ اٹیمپٹ کیا فرسٹ ڈے ہی اٹیمپٹ کیا, اور اسی ٹیومر کی سائڈ پہ ہی اٹیمپٹ تھا, بہت ہیوی اٹیمپٹ تھا, لائک اس میں بھی 5 کپس جو تھے وہ اٹیمپٹ فرسٹ اٹیمپٹ میں تھے, تو بہت زیادہ نروس تھی. اب الحمدللہ جو ہے وہ کتنے دن سے 7 کپس کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے, بٹ الحمدللہ بہت مجھے بہتری, کیونکہ جو کھچاؤ مجھے نظر آ رہا تھا بظاہر, خود بھی دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا تھا, جو سویلنگ تھی ان کے فیس پہ, کلر ایک دم پیل ہو چکا تھا, مجھے کمپلیکشن میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے, کافی ساری چیزوں میں بہت فرق ہے الحمدللہ. جی. آپ نے کتنی سیٹنگ کروائی صاحب؟ یہ آج 11ویں ہو گئی. 11 سیٹنگ. روزانہ کرواتے رہیں یا نہیں روزانہ ہی آ رہا ہوں. اچھا, آپ نے آڈینس کو بتایا کہ اس میں پینفل بھی بہت زیادہ ہے, جو کٹس کے حوالے سے بتائیے, کچھ ایسا کچھ؟ نہیں کچھ ایسا نہیں ہے, کٹ وغیرہ لگانے سے کوئی ایسا نہیں, بس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چونٹی وغیرہ کاٹ رہی ہے, یا اس طرح محسوس ہوتا, اور کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ سر دکھائیے گا اپنا تھوڑا سا. ہاں, ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پوائنٹس ہم کرتے آئے ہیں, آپ کو کٹس کی کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی ہوگی الحمدللہ. میں نے خود بھی اس چیز کو فیل کیا, یعنی ایک اور جگہ سے بھی ہم نے کروایا تھا, بٹ یہ تھا کہ کٹس نظر. کنہوں نے کیا تھا آپ کو بتائیں ان کا نام؟ منصور صاحب ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں وہاں پہ, کس جگہ؟ جامع میں ہی ہوں. ڈاکٹر منصور ہیں آپ؟ ڈاکٹر منصور یہ جامع ہی کرتے ہیں, ان سے کروایا تھا, بٹ کٹس نظر آ رہے تھے, بٹ ایک ہی جگہ پہ ہی 5 دن سے اٹیمپٹ ہو رہی ہے, بٹ بظاہر مجھے کوئی کٹ نہیں نظر آ رہا. یہ چیز بہت ہے کہ بہت لائٹ ہینڈ ہے ان کا, یعنی کٹس نظر آتے ہیں. اکثر جگہ سے آپ جامع کرواتے ہیں تو کٹس آپ کے فیس پہ, آپ کی باڈی مارکس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, بٹ الحمدللہ یعنی میں فیس کا اگر بات کروں یا سر کی ہی بات کروں تو مجھے کٹس نہیں نظر آ رہے, تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو میرے لیے. میم آپ نے خود سے بھی کپنگ کروائی کبھی؟ جی میں نے بالکل کروائی. اپنا کچھ شیئر کریں گے اپنے پرسنل ایکسپیرینس؟ پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ سنت کی بنا پہ میں جو ہے وہ حجامہ کی طرف آئی, اور میں نے فرسٹ اٹیمپٹ کروائی. الحمدللہ بہت لائٹ, یعنی اوبیسلی جو کھچاؤ سا تھا باڈی میں وہ نہیں ہے. 1 پوائنٹ کروایا ٹائم کی کمی کے باعث, بٹ الحمدللہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک. آپ سے آخری کوشچن کرنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں, جو آپ کے مرض تکلیف تھی بہت زیادہ, اس میں اللہ جل شانہ نے سنت کی برکت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کتنی شفا دی آپ کو, یہ بتائیے گا. کافی جو ہے نا 100 سے کیا کہیں گے, 100 سے تقریباً 50% جو ہے نا ابھی مجھے 11 دن میں ہو گئی, نہیں تو 1.5 سال میں جو ہے نا میں بہت درد میں مبتلا تھا, بہت زیادہ درد میں, بہت زیادہ تکلیف میں, نہ کوئی کام کر رہا تھا, نہ کہیں آ جا رہا تھا, بس گھر پہ پڑا رہتا تھا. کوئی کام, چڑچڑا پن, غصہ بہت زیادہ,
نہ کچھ کھانا نہ پینا، بس یہ بھی نمک اگر میں نے لے لیا تو بس گر جاؤں گا. نمک نہیں 1.5 سال سے میں لے رہا تھا. اب اللہ کی مہربانی سے کل میں نے مریم نے کل تھوڑی سی مجھے بریانی دی، اور اس سے ایک دن پہلے وہ کلچا چنا اور کلچے وہ میں نے کھلائے اس نے. پھر بھی میں نے ڈر کے میں نے کہا بھی یہ درد میرا چھڑکا ہے، لیکن نہیں آپ کھائیں، کوئی نہیں، حجامہ تو کروا رہے ہیں ہم، کوئی نہیں. وہ کھایا، اللہ کی مہربانی سے شفا. یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت کے آگے کوئی کچھ نہیں چلتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسنز جہاں آپ اتنی زیادہ کھا رہے ہیں، آپ اپنی باڈی میں ٹاکسنز پیدا کر رہے ہیں، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو حجامہ سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس چیز کو ریموو کر پائے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ میڈیسنز کا اتنا جہاں سہارا لے رہے ہیں، تو میڈیسنز کو چھوڑ کے اگر آپ حجامہ کی طرف آ جائیں تو سنت بھی ہوگی اور شفا بھی ہوگی. اور میری یہی ہے سب سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو اب کسی بھی مرض سے نا امید ہو چکے ہیں، کیونکہ دیکھیں ٹیومر ایک ایسا ڈیزیز ہے جس سے مرض ہے جس سے آپ یعنی بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا. اور جب آپ کو یہ پتا ہو سیکنڈ لاسٹ اسٹیج ہے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا پیارا آپ کے پاس نہیں رہنے والا، تو ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے مرتا کیا نہ کرتا. تو حجامہ کی طرف آتے ہوئے پہلے بہت زیادہ ڈاؤٹ فل تھی، بٹ اب بہت زیادہ ہوپ فل ہوں. یعنی میرا ویو جو پہلے ڈاؤٹ فل میں تھا وہ پازیٹیو ہوپ فلی میں ہو گیا. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دیں گے. ویورز آپ نے سنا کہ مکمل گفتگو کی. میں عرض کروں کہ یہ آسمانی علاج اللہ جل شانہ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں دیا. ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، یقین کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے شفا دیا، ان کو اپنی رحمت سے شفا دی ہے. میں اس کروں پورے پاکستان میں طب یونانی کے حکمات تشریف رکھتے ہیں. آپ جہاں سے بھی کمائیں حکمات سے کمائیں، جن کی فیلڈز ہے، جن کے سلیبس ہیں. آپ کے کٹس بھی دیکھیں گے، آپ علاج بھی دیکھیں گے، آپ کو پورے ورلڈ میں کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اس کنڈیشنز کو لے کر جیسے بیماری ہیں کہ ہم بہت ڈاؤٹ فل دس میں کیسے ہوگا. جتنا یہ نا امید تھی، میں اللہ جل شانہ کی ذات سے اتنا ہی پر امید تھا، اور اب تک ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کو نہیں، ان جیسے ہزاروں پیشنٹ، لاکھوں کو آپ یہ ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. آپ ان کو ضرور شیئر کریں. میں عرض کروں کہ یہ آسمانی علاج ہے. اللہ جل شانہ نے سر سے پاؤں تک کا ہر مرض کا علاج رکھا ہے، ہر مرض کا علاج رکھا ہے. جزاکم اللہ خیر. سنت رسول بھی یہ ساتھ، سنت رسول بھی یہ علاج حجامہ لگوانا کوئی نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. یہ حافظ رضوان صاحب نے فرمایا تھا پہلے کہ بہت ایسا تھا کہ بس میں دنیا میں نہیں رہوں گا. بالکل آپ امید چھوڑ چکے تھے، مایوس ہو چکے. اب بتائیں کتنی امید ہے؟ امید بہت ہے. اب لگوا رہا ہوں ان سے، حافظ صاحب سے، عبید الرحمان صاحب سے روزانہ. اب تو ماشاءاللہ 11 ہو گئی ہیں. اب انشاءاللہ انہوں نے بتایا بھی تھوڑے دن اور لگیں گے، انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ منہ بھی میرا صحیح ہو جائے گا. پہلے تو منہ بھی جو ہے نا میرا بالکل بہت زیادہ ٹیڑھا، کلر جو ہے نا بہت زیادہ، یہ ناک وغیرہ یہ سارا کلر ہی میرا بدلی ہو چکا تھا بالکل. یہ گردن میں بہت شدید درد رہتا، لیکن اب اتنا نہیں ہے جتنا پہلے تھا. شکر ہے اللہ کا اس طرف آیا، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا یہ چیز، اور یہ سنت کی طرف آئے تو یہ کروایا. جو سنت میں برکت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں. 1.5 سال وہاں خواری کی ہے. NCCI ہاسپٹل کراچی کتنا بڑا ہاسپٹل ہے بھی اسی چیز کا، یہ اسی چیز کا نا ہاسپٹل، کینسر کا اور دماغ کا ہاسپٹل. اتنا بڑا کہ اتنے بے وقوف الو کے بٹھے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ نہیں پہچان سکے بھی یہ کیا. میں بار بار ان کو بولتا رہا ہوں بھی یہ میرے جو ہے نا درد ہو رہی ہے. کہہ رہے نہیں آپ وہم میں ہیں، آپ نفسیاتی ہیں، آپ نفسی. میں نے کہا بھی یہ میرے درد ہو رہا، اتنا شدید درد ہے. نہیں جی نہیں، وہ روزانہ ہی وہ میرے کرنٹ یہاں منہ پہ لگا دیتے، روزانہ چلا جاتا. نہیں یہ لگوائیں گے آپ صحیح ہو جائیں گے. تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ میں نے لگوایا، 3 مہینے لگوایا. اور اتنا شدید مجھے درد وہاں ہوتا تھا، بس یہی صبر کر کے بھی چلو آج صحیح ہو جائے گا آج. لیکن روزانہ یہی بولتا بھی یہاں میرے جو ہے نا یہ میرے جو ہے نا یہ درد اتنا شدید ہو رہا. نہیں آپ کو ویسے ہی نفسیاتی ہے، وہم ہے. بس وہ دوائیاں کبھی یہ بدلی کر کے کبھی وہ بدلی کر کے، مثلا کہ دوائیاں آج دی ہیں تو 7 دن کے بعد کوئی اور دوائی بدلی کر کے دے دیتے پھر. اور ادھر بگاڑ جو زیادہ تھا، پہلے کم تھا پھر اور زیادہ ہوتا گیا. اس کے بعد پھر کہنے لگے بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر یہ سول ہاسپٹل کراچی میں لے جاتے رہے ایمرجنسی میں، کیونکہ وہ محلے والے مجھے وہاں علاقے جہاں رہتا تھا، میں بلدیہ ٹاؤن 5E سیکٹر میں رہتا تھا،
وہاں سے جو مجھے علاقے والے محلے والے پڑوسی وہ پھر ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جاتے, کبھی کوئی رکشے میں ڈال کے لے کے جاتا ایمرجنسی میں, وہ انجیکشن لگا دیتے, اس سے کچھ سکون مل جاتا, اس کے بعد پھر وہی حساب. اب یہاں آیا ہوں, یہ مریم لے کے آئی ہے, تو اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے. 100 سے تقریباً 50% جو ہے نا مجھے اللہ کا شکر ہے اور سکون ہے, آرام ہے. اب تھوڑے دن اور ہے انشاءاللہ. جی ہاں, اللہ کا شکر ہے. میں بھی آپ کو کہوں گا بھی اس طرف آپ آئیں, اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آئیں گے, باقی چھوڑ دیں. یہ انگلش جو ہے نا یہ برباد کر دیا انہوں نے سب کو. یہ دوائیاں دے دے کے جو ہے نا یہ وہی ہے, صلاح دیتی ہیں جسم کو, اس کے بعد پھر وہی ڈبل درد شروع. سنت کی طرف آئیں, سنت اللہ کے نبی کی سنت کی طرف جو ہے نا وہ اور کہیں نہیں ہے. جی میم, آپ سے آخری کوشچن ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ 1.5 سال اپنے ماموں جان کے ساتھ رہی ہیں اور آج آپ پر امید ہیں اللہ کی ذات سے, اپنی آڈینس کو کیا آپ اچھا مشورہ اور کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گی پلیز؟ ریکمنڈیشن میری وہی ہے جو میں نے بیچ میں بھی کہا, وہی چیز مینشن کروں گی کہ میڈیسنس پہ آپ ریلائی نہ کریں. میڈیسنس آپ لے تو رہے ہیں بٹ آپ کی باڈی میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے ٹاکسنس نکلنے کا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میڈیسن, جہاں میڈیسن لے رہے ہیں وہاں میں آپ کو یہ بولوں گی کہ آپ ہجامہ بھی کروا کے دیکھیں. آپ خود یعنی فرق آپ خود بتا سکیں گے کہ یعنی میڈیسن سے کیا فرق تھا. اتنے لوگ میں ایسے بھی جانتی ہوں جو میڈیسنس چھوڑ چکے ہیں, اور الحمدللہ میں کسی کی کیا بات کروں, میں اپنے ماموں کی بات کرتی ہوں, تو جو ڈوزیج میں دے رہی تھی اور جو میڈیکیشنز انہیں دی جا رہی تھی اس میں کافی حد تک کمی ہے. جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ایوری ادر آلٹرنیٹ یا نائٹ ٹائم میں مجھے انجیکشنز دینے پڑ رہے تھے, بٹ اب یہ ہے کہ انجیکشنز نہیں دینے پڑ رہے مجھے 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں, اور اب تو یہ ہے کہ برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے ان میں, تو یہ ہے کہ انجیکشنز کی بھی نوبت نہیں آ رہی. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہجامہ کی طرف. بہت سے ویورز, آپ نے مکمل انٹرویو سنا, اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.